اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نئی ایپیسوڈ میں آپ جان سکیں گے اصحاب کہف کے بارے میں کہ اصحاب کہف کون تھے اور اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کہنا ہے۔ مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام پھیلنے لگی تو کفار مکہ سخت پریشان اور فکر مند ہوئے۔ کفار مکہ نے ایک وفد مدینہ کے قریب آباد یہودیوں کے پاس بھیجا کہ آپ اہل کتاب ہیں اور آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور آپ کی کتابوں میں آخری آنے والے نبی کی کیا علامات بیان ہوئی ہیں۔ یہود نے کہا، آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھیں، اگر وہ ان کے جوابات دے دی تو جان لیں کہ وہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پہلا سوال یہ پوچھیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ پوچھیں کہ اصحاب کہف کون تھے۔ تیسرا سوال یہ کہ ذوالقرنین کون تھے۔ ذوالقرنین کے بارے میں میری ایک ویڈیو موجود ہے جس کا لنک میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں جا کر ذوالقرنین کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مکہ نے واپس آ کر یہ سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے۔ کفار مکہ کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی یہود و نصارہ کی کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سوالات کے جوابات بتا دیے۔ اسی طرح ان سوالات کے جوابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کا ایک اور ثبوت بن گئے۔ روح کی حقیقت سورۃ بنی اسرائیل آیات نمبر 85 میں بیان ہوئی۔ اصحاب کہف کا بیان سورۃ الکہف آیات نمبر 9 سے لے کر 26 اور ذوالقرنین کا ذکر سورۃ الکہف کی آیات نمبر 83 سے لے کر 98 میں کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کا تعریف کیا ہے کہ عربی زبان میں کہف غار کو کہتے ہیں۔ گویا اصحاب کہف سے مراد غار والے لوگ ہیں۔ اصحاب کہف کا ذکر قرآن حکیم میں سورۃ الکہف کی آیات نمبر 9 سے لے کر 26 میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے چند نوجوان تھے۔ یہ نوجوان صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور شرک و بت پرستی سے دور رہتے تھے۔ جب ایک ظالم مشرک بادشاہ نے انہیں بت پرستی پر مجبور کیا تو ان نوجوانوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک کشادہ غار میں اللہ تعالیٰ کی پناہ اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقریباً 300 سال سلائے رکھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نہایت غیر معمولی انداز میں ان نوجوانوں کی مدد فرمائی اور انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اصحاب کہف کی جغرافی مقام کے بارے میں کئی آرائیں موجود ہیں جن میں سے 2 مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے، اصحاب کہف کا مقام ایشیائی کوچک ایشیا مائنر کے مغربی ساحل موجودہ ترکی پر رومیوں کی ریاست پیڑا کا بڑا شہر ایپیسس جس کا اسلامی نام ترسوس تھا۔ دوسرا، اصحاب کہف کا مقام اردن کے دارالحکومت کے قریب ایک شہر الرجیب الرکیم تھا جسے رومی بادشاہ ٹراجان نے 106 عیسوی میں فتح کیا تھا۔ یہاں ایک کشادہ غار موجود ہے جس میں 8 قبریں ہیں۔ غار جنوباً شمالاً سمیت پر واقع ہوا ہے۔ غار کے اوپر 7 ستونوں والی مسجد کے کھنڈرات بھی موجود ہیں۔ اردن حکومت نے اس شہر کا نام الرکیم رکھ دیا ہے اور اسے اصحاب کہف کا غار قرار دیا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، لیکن زیادہ پیش کیے جانے والی رائے یہ ہے کہ اصحاب کہف کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، جبکہ اس علاقے میں ایک رومی ظالم مشرک بادشاہ ٹراجان کی حکومت تھی جس کا دارالحکومت 98 سے لے کر 117 عیسوی ہے، یا پھر بادشاہ کیانوس ڈیشیس کی حکومت تھی جس کا دور حکومت 249 سے لے کر 251 عیسوی ہے۔ رومی بادشاہ قسطنطین نے 300 عیسوی میں بت پرستی ترک کر کے عیسائیت اختیار کر لی اور پوری رومی ریاست عیسائی ہو گئی۔ جب اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو اس وقت ظالم مشرک بادشاہ کا دور بہت پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ایک عیسائی بادشاہ تیوڈیسس انی کا دور تھا جس کا دور حکومت 409 عیسوی سے لے کر
450 ء ہے۔ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ 17ویں عیسوی میں رومی بادشاہ جنرل ٹائٹس نے فلسطین پر حملہ کیا اور بڑی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا اور انہیں فلسطین سے نکال دیا، لیکن پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے کچھ لوگ رہ گئے جن پر رومیوں نے بہت ظلم ڈھائے۔ یہاں تک رومیوں میں ایک انتہائی ظالم مشرک بادشاہ ٹروجان آیا۔ اس نے کئی علاقے فتح کیے۔ وہ اپنے فتح کیے ہوئے علاقوں کا دورہ کرتا اور وہاں لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دیتا۔ اس حکم کو نہ ماننے والوں کو قتل قرار دیتا تھا۔ اس طرح ٹروجان نے پوری طرح عقیدہ توحید کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ 102 عیسوی میں ٹروجان نے اردن کو فتح کیا اور وہاں رہنے والے تمام لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کیا۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ چند نوجوان ہیں جو صرف ایک اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو اپنے پاس بلایا۔ یہ خوشحال گھرانوں سے تعلق رکھنے والے چند نوجوان تھے۔ ان کی قیمتی اشیاء اور کپڑے چھین لیے اور ان نوجوانوں پر رحم کرتے ہوئے انہیں تنبیہ کی کہ اگر وہ بادشاہ کے بتوں اور دیوتاؤں کی پوجا نہیں کریں گے تو بادشاہ انہیں قتل کر دے گا۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو کچھ مہلت دی کہ وہ غور و فکر کر لیں۔ بادشاہ کو ایک اور علاقہ کا دورہ کرنا تھا، چنانچہ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو دھمکی دی کہ اگر ان نوجوانوں نے بادشاہ کی واپسی تک بتوں کی پوجا کرنا شروع نہیں کی تو بادشاہ انہیں قتل کر دے گا۔ نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا تو وہ رب ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے۔ ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بغیر کسی دلیل کے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اگر ہم بتوں کی پوجا کی تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور اگر بت پرستی نہ کی تو بادشاہ ہمیں قتل کر دے گا۔ اب کریں تو کیا کریں؟ آخرکار نوجوانوں نے طے کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک تو ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، اپنا دین اور جان بچانے کے لیے کیوں نہ ہم شہر سے باہر آبادی سے دور کسی غار میں پناہ لے لیں۔ ان نوجوانوں نے اپنے گھر والوں سے کچھ مال لیا اور شہر سے دور پہاڑوں میں چلے گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ انہوں نے اس کتے کو بہت ہٹانا چاہا لیکن وہ ان کے ساتھ ہی رہا۔ وہ سب بلا آخر شہر سے دور ایک ایسے غار میں پہنچے جو آبادی سے بہت دور اور عام گزرگاہ سے ہٹ کر ایک ویران جگہ پر واقع تھا۔ غار اندر سے بہت کشادہ تھا۔ نوجوانوں کو یہ غار بہت پسند آیا اور انہوں نے اس غار میں پناہ لے لی۔ روزانہ صبح وہ اپنے ایک ساتھی کو پیسے دے کر بازار بھیجتے تاکہ وہ ان کے لیے کھانا لا سکیں اور شہر کے حالات کا بھی کچھ پتہ کرتے رہیں۔ وہ بہت احتیاط سے یہ سب کام کرتے رہے اور انہوں نے کسی کو کانوں کان اپنے ساتھیوں اور غار کا پتہ نہ چلنے دیا۔ ایک دن جب ان کا ساتھی کانا لینے شہر میں پہنچا تو انہیں پتہ چلا کہ ظالم مشرک بادشاہ واپس آ گیا ہے اور ان نوجوانوں کو تلاش کر رہا ہے۔ وہ گھبرا کر واپس غار میں پہنچا اور سب ساتھیوں کو یہ خبر تھی۔ سب نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑ کر دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو اطمینان کی نیند سلا دیا اور وہ ایک طویل مدت تک سوتے رہے۔ ان کا کتا غار کے دہانے پر پاؤں پہ لا کر سو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا کہ سورج کی دھوپ براہ راست غار میں نہیں پڑتی تھی کیونکہ وہ شمالاً جنوباً تھا۔ نیز یہ بھی ایک احتمال ہے کہ غار کا محل وقوع اگرچہ ایسا ہو کہ وہاں پر دھوپ لگتی تھی، مگر ان بزرگوں کی کرامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوپ سے محفوظ رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ انہیں غار میں سوتے ہوئے کروٹیں دلاتا رہتا تاکہ ان کے جسم پر زخم نہ پڑ جائے۔ یہ غار آبادی اور عام راستے سے بہت دور تھا اور ایسی جگہ تھا جہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر کوئی اتفاقاً اس غار کے پاس آ جاتا اور جان کر اس غار میں دیکھتا تو اس پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سب جاگ رہے ہوں حالانکہ وہ سو رہے ہوتے تھے۔ چنانچہ وہ خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ جاتا تھا۔ ظالم بادشاہ ٹروجان کچھ دنوں بعد اردن واپس آیا اور ان نوجوانوں کو اپنے پاس بلوایا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ نوجوان شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں جا چکے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں بہت تلاش کیا لیکن وہ نوجوان بادشاہ کو نہ ملے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان نوجوانوں کے ناموں اور حالات کو ایک تنبیہ کے کتبے پر لکھوا کر رکھ دیا۔
اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی تقریباً 300 شمسی سال یا تقریباً 309 قمری سال تک سلائے رکھا۔ جب اصحاب کہف بیدار ہوئے تو وہ اپنی نیند کو معمول کی نیند سمجھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ ہم کتنا عرصہ سوتے رہے ہیں، تو کچھ نوجوانوں نے جواب دیا کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے، جبکہ کچھ اور نوجوانوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنے عرصے سوتے رہے۔ جب برسوں کی نیند کے بعد اصحاب کہف بیدار ہوئے تو ان کو بہت بھوک لگی، چنانچہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دے کر بستی کی طرف بھیجا کہ کہیں سے وہ پاکیزہ کھانا لے کر آئے۔ ساتھ ہی اسے تلقین کی کہ بڑی نرمی سے بات کرنا اور کسی کو ہماری خبر نہ ہونے دینا، ورنہ ظالم بادشاہ ہمیں پکڑ کر قتل کر دے گا۔ ان کا ساتھی جب غار سے نکل کر شہر میں پہنچا تو حیران رہ گیا۔ دن ہی دن میں سارا ماحول ہی بدل چکا تھا، ہر چیز اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کل جب وہ اس شہر میں کھانا لینے آیا تھا تو کیا حال تھا اور آج کیا حال ہو گیا ہے۔ بہرحال اس نے بازار میں ایک دکاندار کو کھانا دینے کو کہا۔ دکاندار نے جیسے ہی اسے کھانا دیا تو اس شخص نے برسوں پرانا چاندی کا سکہ دکاندار کو دیا۔ دکاندار وہ سکہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے خیال کیا کہ شاید اسے کوئی پرانا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے، چنانچہ وہاں ہر طرف اس کے متعلق شور شرابہ مچ گیا۔ بالآخر لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ وہ شدید خوف زدہ تھا کہ اب ظالم بادشاہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دے گا، لیکن یہ تو کوئی اور ہی نیک بادشاہ تھا۔ بادشاہ نے اس سے پورا قصہ سنا کہ کس طرح ظالم بادشاہ نے ان نوجوانوں کو بت پرستی کا حکم دیا اور کس طرح یہ نوجوان اپنی دین اور جان کی حفاظت کے لیے پناہ گزین ہو گئے۔ بادشاہ نے ان کے ساتھیوں کے نام پوچھے جو بالکل وہی تھے جو بادشاہ ٹراجان نے پیتل کے کتبے پر گندا کرائے تھے۔ بادشاہ یہ سب جان کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ اور عوام نے اصحاب کہف کی بہت عزت اور تعظیم کی۔ بادشاہ خود ان نوجوانوں سے ملاقات کرنے والے غار میں گیا۔ اصحاب کہف نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس خصوصی مدد پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق اصحاب کہف غار کے کشادہ حصے میں لیٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی۔ بادشاہ نے غار ہی میں ان کی قبریں بنوائی اور غار کے دہانے کو پتھروں سے بند کرا دیا۔ رومیوں نے اس غار کے اوپر ایک عبادت گاہ تعمیر کر لی۔ ظالم بادشاہ ٹراجان کو مری ہوئی زمانہ ہو چکا تھا۔ پوری رومی ریاست بت پرستی چھوڑ کر عیسائیت قبول کر چکی تھی اور ایک نیک بادشاہ تیوڈوسس ثانی کا دور حکومت تھا۔ اس دور میں لوگ اس اندیشے میں مبتلا ہو گئے تھے کہ کیا قیامت ہو گئی؟ کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف روحوں کو جمع فرمائے گا یا روحوں کے ساتھ جسموں کو بھی اٹھایا جائے گا؟ چنانچہ اصحاب کہف کی بیدار لوگوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جو اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کو تقریباً 300 سال سلانے کے بعد روح اور جسم کے ساتھ بیدار کر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو روح و جسم کے ساتھ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ قیامت کے قائم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ چاہے حالات کتنی ہی ناموافق کیوں نہ ہوں، اہل باطل طاقتور، اہل حق کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہوں، ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی سے مدد اور پناہ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ حقیقت اور مستقلاً مددگار اللہ ہی ہے۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت اپنی جان اور مان سے بڑھ کر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے میٹیریلسٹک ورلڈ یعنی مادہ پرستی کا رد کیا ہے کہ وہ اسباب کا محتاج نہیں، وہ خود اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جسے چاہے کسی کو زندہ رکھ سکتا ہے، جس طرح اس نے اصحاب کہف کو برسوں کے بعد دوبارہ حیات بخشی، اسی طرح وہ ہم سب کو روز قیامت زندہ فرما کر حساب و کتاب کرے گا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ رہنے والی زندگی کی تیاری کی فکر کرنی چاہیے۔ جی میرے کیوریس ویورز، لائک کرنا نہ بھولیے، ویڈیو کو شیئر کریں اور مزید دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔